سے کروائی کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ کو نہیں کروائی، جناب یعقوب یونس و ایوب یوسف کو نہیں کروائی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروائی، وہ بھی ساری نہیں کروائی، تھوڑا سا اپنا دیدار وہ بھی نور کی صورت میں کوہ طور پہ ڈالا، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، فرمایا کون دیکھے گا؟ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو دیدار حبیب اللہ کے لیے ہے۔ تکبیر، رسالت، تحقیق، اے اللہ اتنے سونے سونے نبی پیدا کیا، جناب آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے ملائیل ہے، ملائیل کے بیٹے برا ہے، برا کے بیٹے خنو ہے، خنو کے بیٹے متوشق ہے، متوشق کے بیٹے لامک نے ایک نام ہے، لمک نے ایک نام کے بیٹے نوح ہے، نوح کے بیٹے ارفخشد ہے، ارفخشد کے بیٹے شالے، شالے کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے رباق ہے، رباق کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل ذبی اللہ کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے منت، منت کے بیٹے یسا، یسا کے بیٹے مکوم، مکوم کے بیٹے بودد، بودد کے بیٹے عبد، عبد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کلاب ہے، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ ربا سونے کسے نو بھی معراج نہیں کروائی، آخر چاہ کے حضور نو معراج کیوں کروائی ہے؟ پھر میرے رب فرمایا اس کی 21 کے 22 وجہ ہیں۔ وہ کتنیاں؟ وہ کدے بچی نہیں بول دے، تسی جڑے سمجھ دے ہو تو بولو کتنیاں جی؟ انہاں وچوں صرف 3 تانوں دساں گا۔ میری حاضری مکمل کر رب نے اپنے محبوب کو عرش پہ کیوں بلایا، اپنے سامنے کیوں بٹھایا، دیدار کیوں کروایا، سیر کیوں کروایا، پھر واپس بھیجوا کے امت سے کیوں منوایا؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ امام زرقانی لکھتے ہیں، امام فخر الدین الرازی لکھتے گئے، امام یوسف نبہانی لکھتے گئے، آپ فرماتے لوگوں میرے نبی کے شفیق چچا مولا علی کے والد محترم حضرت جناب ابو طالب، آپ کا ہوا وصال ہوا، اسی لمحہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مزکیہ متقیہ مفتیہ قاریہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام فاطمہ زہرا، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ جب آپ کا بھی وصال ہوا، ساتھ چچا کا بھی وصال ہو گیا، تو حضور تے نا بڑی ایک گراں گزری نا، حضور پہ گراں گزرا۔ فرمایا ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے نا، تو حضور کے دل میں خیال ہے ربا پہلے پیو ہی نہیں سی، یتیم در یتیم پیدا کیا، بعد اس کے دادا نے پرورش کی، ان کو بھی لے گئے، چچا کے سپرد کیا، آج ان کو بھی لے گئے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر ایک بیوی نے قبول کیتا سی صحیح کر کے، انہوں بھی لے گئے۔ ربا میرے اتنا تکلیف ہے۔ رب فرمایا سونیا محبوبہ پریشان نہیں ہونا،
تعالی اشتاق لقائک یا محمد یا رسول اللہ۔ فرمایا محبوبہ پریشان نہیں ہونا، رب آپ کا مشتاق ہے، رب آپ کو عرش کی سیر کروائے گا۔ فرمایا ایک دے اے وجہ بنی جی حضور کے دکھ کو دیکھ کے، دوسرا یہ کہ طائف کے اندر حضور کو نہ پتھر مارے گئے۔ ہاں آج مولوی نو نہ سپیکر ہوتا، کوئی بندہ صرف اتنا کہہ دے نا مولوی بڑا پھر دے میرے سوال دے جواب دے، تو مولوی صاحب 6 مہینے دے نالوں رسے رہنے لو، تو ہوا کون ہے مجھے ایسا کہنے والا ہے؟ میں اکثر علماء سے کہا کرتا ہوں لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ ہاں جی او جی جس کو بیٹھو فلاں تنگ کرتا ہے، فلاں تنگ کرتا ہے، کمیٹیاں تنگ کرتی ہیں، دوسرا تنگ کرتا ہے، تیسرا۔ میں نے کہا نا 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 نا، ابھی تک تو دین کی خاطر تیرے یہاں پہ پتھر ہی کسی نے نہیں مارا، ابھی تک تو دین کی خاطر تمہیں کسی نے چماٹ ہی نہیں ماری، ابھی تک تو تم دین کے نام پہ کھا رہے ہو۔ کوئی مولی ہے کہ دسو جڑا پکھا سویا ہوا ہے؟ میں کیا کہنا نہیں جی، میں کیا نہیں جی، تو پھر میں تو انہوں دستانا کہ دین واسطے کیڈی کیڈی قربانی دیتی کہ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کا کلر پیلا پڑا ہوا تھا، حضور کا۔ ہاں پوچھا یا رسول اللہ تسی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا دکھ اس وجہ تو نہیں دس رہا نا، جڑے میرے اگے بیٹھن نا، میں 3 دن دا بکھا تے 7 دن دے بکھے بیٹھے نے اگے۔ ہاں اے دین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا نا طائف دے اندر حضور نے پتھر اوباش لڑکے، میں نے سفر طائف کا بھی بیان ہی نہیں کیا، اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو۔ سفر طائف اس قوم کے سامنے بیان کرو یار 1 گھنٹے دا میرا خطاب سن کے، تے بعد جو چاولا نے تھیلے ہوتے لڑدے مسجد وچ نظر آویں، انہوں نے صاحب سفر طائف خاک سمجھ آنا؟ ہاں انہوں نے سفر طائف کتوں سمجھ آنا؟ ٹھیک ہے، سفر طائف میں نا رب کو سب سے زیادہ جلال کب آیا؟ رب کو سب سے زیادہ جلال کب آیا؟ انہوں نے فرمایا جس وقت حضور کے دندان مبارک سے نا خون نکلا، اور پھر حضور کے جسم اطہر سے خون نکل کے جب آپ کے جوتوں تک پہنچا نا، تو اس وقت رب بڑا جلال کے اندر تھا۔ ہونا تو یہ تھا، رب نے فرمایا محبوبہ ایک بار نظر تو اٹھا، انہوں نے پیس کے رکھ کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دینا میں نے۔ رب نے فرمایا جبریل جلدی جا، فرمایا جبریل کو نا سخت آرڈر دیا گیا نیچے جاؤ نیچے جاؤ۔ فرمایا جبریل اتنی جلدی، 3-4 مقام اکثر مجھ سے آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا جبریل کو اتنا جلدی نیچے بہ جانا۔ جبریل نے آ کے حضور دینا قدمین مبارک نو چومیا، اچھا بولو یار، قدمین مبارک کو چوم کے آکھیا یا رسول اللہ رب بڑا غصے وچے، رب بڑا جلال وچے۔ فرمایا رب نو جلال وچے تو میرے نبی فرمایا حکم کیے، حکم کیا۔ انہوں نے فرمایا حکم یہ ہے کہ محبوبہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، بس صرف تسی آرڈر دیو تو انہوں نے ملیا میٹ پیس کے رکھ دوں 2 پہاڑوں کے درمیان، پیس کے رکھ دوں۔ اسی وجہ تو کہنے دین نہ ٹکر نہ لو۔ ہاں سدا بادشاہی رب دیے، دین نہ ٹکر لینا لیو، اے دین دی تے دے اندر محمد رسول اللہ دا خون ہے۔ ہاں جو تے رب نو غیرت آندی ہے کہ میں رب فرمایا محبوبہ حکم کرو، تواڈا کام ہے حکم کرنا، پیس کے کرنا ہمارا کام ہے۔ کون ہونے سے پہلے فیکون تک بات نہیں پہنچے گی، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اور اگلی گل سنو، رحمت ہے کون ہے؟ انہیں کہتے ہیں نا حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، حضور نے تو کسی کو کہا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا رحمت للعالمین اس وقت ہیں کہ جب نبی کو نظر آ رہا تھا کہ ان میں سے صہیب رومی نکل کے آئے گا، جب بلال حبشی نکل کے آئے گا، جاریہ بن قدامہ نکل کے آئے گا، حضرت طلحہ بن البرہ نکل کے آئے گا، حضرت طلحہ بن البریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے آئیں گے، اور انہی میں سے حضرت سلمہ نکل کے آئیں گی۔